نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت بہت پسند تھی، بہت عزیز تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ وہ اس کو ہر روز رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس عمل کی خصوصی تلقین فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہ دین اسلام کے سیاسی منشور کی بنیادی شق ہے، یعنی پوری کائنات کا اقتدار اور اختیار کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ دنیا میں اگر انسانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے کہیں بغاوت دکھائی دیتی ہے تو وہ بھی دراصل اسی کے عطا کردہ اختیار کی وجہ سے ہے۔ اس میں ایمان کے دعوے داروں کا امتحان بھی ہے کہ وہ بھلا اللہ کے اقتدار کو چیلنج کرنے والوں کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ورنہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ہوائیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور تابع ہے۔ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی کیفیت یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور حرکت کرتا ہوا کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ساکن نہیں ہو سکتا۔ اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اس نے ایک حد تک ارادے کا اور عمل کا اختیار دیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس میں انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ لیکن انسان ہے کہ ہلدی کی یہ گانٹھ مل جانے پر پنساری بن بیٹھا ہے۔ اب کہیں وہ فرعون بن کر اللہ کے مقابلے میں میری حکومت، میرا ملک اور میرا مثالی نظام جیسے دعووں کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، تو کہیں کسی فرعون کی چاکری اور وفاداری کی دھن میں مقتدر حقیقی کے احکام کو پامال کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ خود اپنے جسم پر بھی اسے کوئی اختیار نہیں۔ ظاہر ہے انسان کے جسم کی فزیالوجی اور آٹونومی کو سارا نظام بھی تو اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قانون کے تابع ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنے دل کو آرام دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے اور پھر اپنی مرضی سے دوبارہ رواں کر لے تو اس کے لیے یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی اور موت کی تخلیق کا اصل مقصد۔ جو کوئی اس فلسفے کو نہیں سمجھے گا اسے زندگی، موت اور موت کے بعد پھر زندگی کے باتیں محض افسانہ معلوم ہوں گی۔ یہ زندگی پھر موت پھر زندگی ہے، عمرو یہ کیا حدیث سے خرافات ہے۔ معاذ اللہ، انسانی زندگی کا سفر دراصل عالم ارواح سے شروع ہو کر عبدالآباء کے سرحدوں تک جاتا ہے۔ انسان کی دنیوی زندگی، موت اور بعث بعد الموت، اس طویل سلسلہ حیات کے مختلف مراحل ہیں۔ جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسے اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ زندگی کے اس تسلسل کے اندر موت کے مرحلے کی توجیہ مرتقی میر نے بہت پیارے الفاظ میں بیان کی ہے۔ موت ایک ماند کی وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم دے کر۔ بہرحال انسان کی دنیاوی زندگی ایک وقفہ امتحان ہے، اور موت اس وقفے کے اختتام کی ایک گھنٹی ہے۔ اس وقفہ انداز بالکل اسکولوں اور کالجوں کے امتحانات جیسا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ان امتحانات کے لیے چند گھنٹوں کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ انسانی زندگی کے حقیقی امتحان کا دورانیہ اوسطاً 30-40 برس پر محیط ہے۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی کے ابتدائی 20-25 برس تو بچپنے اور غیر سنجیدہ رویے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی کو بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو
تو اپنی آخری عمر میں وَلِلْكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمًا شَيْئًا کی عبرتناک تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ لے دے کر ایک انسان کو عمل کے لیے شعور کی عمر کے اوسطاً 30-40 سال ہی ملتے ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ کے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ ابھی تک انسان 7 آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ما طغی فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی فرق۔ اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت اور مربوطہ اور کامل ہے کہ اس میں کہیں بھی کسی خلل، نقص، رخنے، بد نظمی یا عدم تناسب کا کہیں شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ اس کی حقیقت کی گواہی نسل انسانی نے اپنے اجتماعی علم کی بنیاد پر ہر زمانے میں دی ہے۔ ہر زمانے کے سائنسدانوں نے فلکیات، طبیعیات، حیوانیات، نباتات، غرض سائنس کے تمام شعبوں میں حیران کن تحقیقات دیکھی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک ایسا محقق اور یا سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں نقص ہے، یا یہ کہ فلاں چیز اگر ایسے کی بجائے ویسی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، پھر لوٹاؤں گا، بار بار کوئی رخنا ڈھونڈنے کے لیے پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری طرف ناکام تھک ہار کر۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر پرزور اسلوب ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بار بار دیکھو، ہر پہلو اور ہر زاویے سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں کوئی خلل، نقص یا رخنا نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے یہ چیلنج پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بہرحال آج تک کوئی سائنسدان یا کوئی دانشور اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ گویا اب تک پوری نوع انسانی اس نقطے پر متفق ہے کہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک تخلیق مثالی اور کامل ہے۔ دراصل دنیا بھر کے داناؤں و دانشوروں کی توجہ اس مثالی تخلیق کی طرف دلا کر انہیں پیغام تو یہ دینا مقصود ہے کہ اے عقل کے اندھو، کائنات کی خوبصورتی اور کاملیت کو دیکھ کر اس پر حیرت کا اظہار کرنے کی بجائے اس کے خالق کو پہچانو اور اس کی عظمت کے سامنے اپنا سر نیاز خم کرو۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ ستاروں اور کہکشاؤں کی دنیا کے اسرار و عجائب کا کھوج لگانے والے بڑے بڑے سائنسدان اور ماہرین فلکیات بھی اس معاملے میں اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ان لوگوں نے اپنی تحقیقات کے دوران بہت کچھ دریافت بھی کیا اور بہت کچھ دیکھا بھی، لیکن اس ساری چھان بین میں اگر کہیں نہیں نظر کچھ آیا تو اس کائنات کا خالق کہیں نظر نہیں آیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے قریب ترین آسمانوں کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ۔ ان ستاروں میں ایسے مزائل نصب کر دیے گئے ہیں جو غیب کی خبروں کی ٹوہ میں عالم بالا کی طرف جانے والے شیاطین و جن کو نشانہ بناتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔